کہ ان کے ایلبو میں پین ہوتا ہے، جو مجھے لگتا ہے ان کے ایلبو میں بھی پین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے ساری الائنمنٹ آپ کو بتائی تھی، اچھا پرابلم یہ جب ان کو گھٹنے کی انجری ہوئی اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ان کو بہت جلدی ٹیم میں لے آئے، پراپر انہوں نے کرکٹ کھیلی ہی نہیں۔ جب آپ کو گھٹنے کی انجری ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک تو آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ میں نے رن اپ میں تیز بھاگنا نہیں ہے، بالکل نارمل بھاگوں گا۔ اچھا اس کے بعد جب آپ گیدر کرتے ہیں، گیدر کرنے کے بعد ایک ذہن میں آپ کے چیز ہے کہ یار میرے گھٹنے میں انجری ہوئی ہوئی ہے، اور ایک اور چیز بھی ہوتی کہ یار انٹرنلی آپ کو خود ایک چیز پتہ ہوتا ہے یار میں پراپر فٹ ہو کے نہیں آیا ہوا، یا اتنی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی بھی نہیں، اگر کھیلا ہوتا تو مجھے گھٹنے کا پتہ چل جاتا اس میں کتنی پاور ہے، کتنی جان ہے، یہ کتنی ٹریننگ کی ہوئی ہے، یہ کتنا زور لگ رہا ہے۔ اگر وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا، پھر آپ جب ڈائریکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپ کو اتنی لمبی کی بالنگ کی پریکٹس نہیں ہوتی، تو جب آپ انجری کے بعد آتے ایک تو آپ کا رن اپ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جو فرنٹ آپ کا نی ہے وہ آپ پراپر طریقے سے لینڈ نہیں کرتے، آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی فرنٹ پچھلا پاؤں اور فرنٹ میں آپ فرق دیکھیں کتنا فرنٹ والا باہر چلا جاتا ہے۔ وہ اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار میں اگر سیدھا رکھوں گا پتہ چلے لوڈ چلا جائے، اس کی وجہ سے آپ کی الائنمنٹ خراب ہو جاتی، تو اس کا پاؤں تھوڑا سا باہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باہر ہونے سے اس کو کیا نقصان ہوا؟ اس کے باہر ہونے سے یہ ہوا، ایک تو اس کا پیس کم ہوا، اس کے بعد جو میں نے آپ کو اس کی ہاتھ کی پوزیشن بتائی تھی، اس کے باہر ہونے سے یہ ہوا کہ اس پوزیشن جب آپ کا ہاتھ یہاں پہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ شولڈر سے اوپر نہ جائے، یہاں پہ ہو تو آپ کا اس ٹائم فرنٹ فٹ زمین پہ لگ چکا ہونا چاہیے۔ جب وہ لگے گا تو اس پوزیشن پہ ہوگا تو آپ کی فورس لگے گی، ورنہ یہ یہاں پہ آئے گا، اس کا یہاں پہ آتا ہے تو اس کا فرنٹ والا پاؤں ایئر میں ہوتا ہے، یہ الائنمنٹ ہی خراب ہو گئی ہے۔ اچھا جب یہ ایئر میں ہے تو یہ تو ہاتھ تو آپ کا رکے گا نہیں، یہ تو گھومے گا تیز، یہ سٹل ایئر میں۔ جب اس کا یہ والا ہاتھ اس پوزیشن میں آتا ہے تو جب لگتا ہے اس کا پاؤں تو یہ تو ظاہر سی بات ہے فورس سے آئے گا، یہ تو آپ کو پھینکے گا آگے، یہ رکے گا تو نہیں۔ جب یہ فورس سے آ کے پھینک رہا آپ کو اور آپ کا پاؤں جب پورا نہیں لگے گا تو آپ ہمیشہ ایک چیز نوٹ کرنا، کبھی بھی کلوز کر کے دیکھنا، اس کا جو پاؤں ہے وہ پورا نہیں لگتا، وہ پنجے پہ آتا ہے اور یوں نکل جاتا ہے ایک دم سے، اس کا پاؤں پورا یوں لگتا نہیں ہے۔ یہ ہاتھ کی فورس آگے ہوتی ہے، یہ ابھی پورا لگتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پیر لگے گا نہیں، پنجے پہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ آپ نوٹ کرنا، یہ اس کے پیس کا فرق ڈلتا ہے۔ اور جب آپ کا پنجہ نکلتا ہے نا تو بھائی آپ کا لوڈ پڑتا ہے آپ کے نی کے اوپر، پھر اس کے بعد آپ کا لوڈ جاتا ہے آپ کی بیک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس نے اس چیز کو صحیح طریقے سے بہتر کیا نہیں، اپنی الائنمنٹ جب انجری کے بعد وہ اس نے صحیح کی نہیں، تو جب آپ انجری کے بعد صحیح نہیں کرتے تو جب آپ کمر اور ہپ کی پاور سے پھر آپ جو ہے وہ بال کرتے ہیں، ڈر ہوتا ہے نا گھٹنے میں انجری ہو جائے گی،